deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Right now we have negotiations going on. They're not getting there. They are very disjointed. They're extremely disjointed. At this moment, I'm not satisfied with what they're doing. I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. ایران کی نئی تجاویز سے مطمئن نہیں، مذاکرات جاری مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے۔ ڈیل ہوگی یا تباہی؟ تہران کے پاس دو ہی آپشن ہیں۔ امریکی صدر کی دھمکی، کہا ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی مگر میں اس سے خوش نہیں، یقین نہیں کہ کسی ایگریمنٹ پر پہنچ سکیں گے۔ ایرانی قیادت 3 سے 4 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، پتہ ہی نہیں کہ لیڈر کون ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف، بولے دونوں شخصیات کی بہت عزت کرتے ہیں۔ Have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now. And we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. We would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces. جنگ سے جلدی نہیں نکلیں گے ورنہ 3 سال بعد پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ امریکی صدر کا تقریب سے خطاب، کہا تہران ایسا معاہدہ پیش نہیں کر رہا جو ہمارے لیے قابل قبول ہو، ہم اس مسئلے کو مکمل اور درست طریقے سے حل کریں گے۔ تہران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ B-2 بمبار طیاروں نے نیوکلیئر تنصیبات تباہ کر دیں، ڈرون اور میزائل فیکٹریاں ملیہ میٹ ہو گئی۔ ہم جنگ جیت رہے ہیں، ایران کو نہیں روکتے تو اسرائیل، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے ٹکڑے ہو جاتے۔ آپ نے ہرمز میں تیل سے بھرے 400 ٹینکرز کھڑے ہیں، یہ جہاز وہاں سے نکل آئے تو تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر نیٹو کو کاغذی شیر قرار دیا، بولے ہم نے نیٹو پر کھربوں ڈالر خرچ کیے مگر وہ ہماری مدد کو نہیں آئے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری، ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ سے مذاکرات کے لیے نئی تجاویز بھجوا دیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مسودہ گزشتہ روز اسلام آباد کے حوالے کیا گیا۔ رائٹرز نے بھی تجاویز واشنگٹن تک پہنچانے کی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس کا بھی مسودہ ملنے اور مذاکرات جاری ہونے کا اعتراف۔ وال اسٹریٹ جرنل تفصیلات سامنے لے آیا۔ تہران نے حملے روکنے کی ضمانت اور محاصرہ ختم کرنے کے بدلے آبنائے ہرمز کھولنے کی پیشکش کی، کہا جوہری پروگرام پر بات چیت بعد میں، پہلے پابندیوں میں نرمی چاہتے ہیں۔ امریکہ نئی پیشکش پر کھلے ذہن کے ساتھ آئے تو اسی ہفتے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات میں باضابطہ ثالث پاکستان ہی ہے، ایران کا دو ٹوک پیغام۔ ایران کے خلاف جنگ 60 دن کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ لڑائی بند کریں یا کانگریس سے منظوری لیں، امریکی صدر کو کڑا امتحان درپیش۔ ٹرمپ انتظامیہ نے وار پاورز ریزولوشن کے تحت کانگریس سے منظوری غیر ضروری قرار دے دی۔ رائٹر سے گفتگو میں اعلیٰ عہدیدار نے موقف اپنایا، سیز فائر معاہدے کے بعد ایران کے خلاف جنگ ختم ہو چکی، جنگ بندی کے بعد کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا، لہٰذا کانگریس سے مزید کسی توثیق کی ضرورت نہیں۔ امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کی قرارداد 6 بار مسترد کر دی۔ جنگ کے دوران ایران کے جوابی وار، مشرق وسطیٰ کے 5 ممالک میں 16 امریکی تنصیبات تباہ۔ CNN کا بیشتر امریکی اڈوں کو شدید نقصان پہنچنے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق تہران نے جدید ریڈار، مواصلاتی نظام اور طیاروں کو ٹارگٹ کیا، کچھ تنصیبات استعمال کے قابل ہی نہیں رہیں۔ تباہ ہونے والے اثاثے انتہائی مہنگے، تبدیل کرنا مشکل ہے۔ امریکہ کو جنگ میں $100 ارب کا نقصان ہو چکا، ٹرمپ انتظامیہ اخراجات سے متعلق جھوٹ بول رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دعویٰ، سوشل میڈیا پیغام میں کہا جنگ کے باعث ہر امریکی گھرانے پر ماہانہ $500 کا اضافی بوجھ پڑ رہا۔ امریکہ اور یورپ کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا جرمنی سے 5000 فوجی واپس بلانے کا حکم، کہا امریکی فوجیوں کو آئندہ 6 سے 12 ماہ میں واپس بلا لیا جائے گا۔ پینٹاگون کے مطابق ایران جنگ کی وجہ سے یورپ کو اسلحے کی ترسیل میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ فتنہ الخوارج کی خیبر پختونخوا کی شہری آبادی پر بزدلانہ وار، باجوڑ کے علاقے مامون میں کھیل کے دوران کرکٹ گراؤنڈ پر کوچ کاپٹر سے حملہ،
3 افراد زخمی, وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی شدید مذمت, کارروائیاں وحشیانہ سوچ کی عکاس قرار دے دیں, کہا دہشت گردوں کے خلاف جنگ سچائی, اصولوں اور ایمان پر مبنی ہے. پاکستان اور چین کے درمیان 2 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدے پر دستخط. صدر مملکت آصف علی زرداری کی تقریب میں شرکت. تعمیراتی مشینری, صحت, حیوانات اور میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدے ہوئے. دونوں ملکوں کے درمیان 75 سال کی دوستی پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین مکمل, وطن واپس پہنچ گئے. مہنگائی کا طوفان عوام ہلکان, 21 ماہ بعد شرح ڈبل ڈیجٹ میں پہنچ گئی. صرف اپریل کے دوران 2.5% اضافہ. ٹماٹر 57% مہنگے, سبزیوں کی قیمتیں 40% تک بڑھ گئیں. دودھ, دہی اور چکن کے نرخوں میں بھی غیر معمولی اضافہ. انڈے, چاول, دالیں اور بیکری آئٹمز کے دام بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے. سالانہ بنیاد پر ٹرانسپورٹ کرایوں میں 30% اضافہ ریکارڈ. ادارہ شماریات نے تفصیلات جاری کر دیں. اور بجلی 1 سے 6,000 پہ گئی ہے, اور گیس کا ہمارا جو ہم نے اسپاٹ کے اوپر مہنگی گیس خریدنی پڑی کیونکہ قطری گیس نہیں آ سک رہی تھی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے, وہ الحمدللہ کل پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے. اور اس کے پہنچنے کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اب خاتمہ ہو چکا ہے. جس طرح پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی اب بھی نہیں ہوگی. LNG موصول ہوتے ہی لوڈ مینجمنٹ ختم. پن بجلی کی پیداوار بھی 6,000 میگا واٹ تک جا پہنچی. وزیر توانائی نے مزید لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کی خوشخبری سنائی. اویس لغاری نے کہا بروقت اقدامات سے عوام کو آئندہ بندش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پوری کوشش ہوگی کہ صارفین کو مہنگی بجلی سے محفوظ رکھا جائے. لوڈ شیڈنگ بحران, کراچی والے مشکل میں. شہر کے مختلف علاقوں میں 6 سے 9 گھنٹے بجلی بند. فالٹ اور مرمتی کاموں کے نام پر 12 گھنٹے سپلائی معطل. نیو کراچی, سرجانی ٹاؤن, جمشید کوارٹر, لیاقت آباد اور کورنگی سمیت کئی علاقوں میں شہری پریشان. کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بھی 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی. پانی کا حصول بھی ناممکن. انہوں نے بتایا جی میں میڈم نسیم آرا پاور SP ہیں, ان کا بیٹا ہوں. پیچھے ان کے ساتھ مسلح 2 جوان موجود تھے جس کو انہوں نے ہدایت کی کہ اس سب انسپیکٹر کو مارو. ایک گن مین ان کا لے کے آئے تھانے ابھی لے کے ہی آ رہے تھے. تھانے کے گیٹ سے میڈم اپنے 10 گن مینوں کے ساتھ آ گئی. انہوں نے یرغمال بنا لیا تھانے کو اور اپنا گن مین واپس لے کے اور دھمکیاں دوست دیتی ہوئی واپس چلی گئی. دوست دھمکی یہ تھی کہ جی صبح میں تمہیں دیکھ لوں گی, صبح میں تمہاری وردی اتار دوں. کراچی میں خاتون SP کے بیٹے کا قانون سے کھلواڑ. ڈیفنس میں پولیس اہلکار سے بدتمیزی. ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی. پولیس نے ہوٹر لگی, گاڑی کو روکا تو نوجوان نے اہلکار کا گریبان ہی پکڑ لیا. DIG ساؤتھ کا نوٹس, تحقیقات کا حکم, ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج. گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ تھی. روکنے پر نوجوان نے شناخت ظاہر کرنے سے انکار کیا. پوچھ گچھ پر گن مین کو مار پیٹ کرنے کا کہا. SP نسیم آرا نے خود بھی وردی اتروانے کی دھمکی دی. متاثرہ اہلکار نے سما کو تفصیلات بتا دیں. افریدی صاحب جو ہیں وہ اب ہماری بات سن تو رہے ہیں لیکن کوئی غلط بات نہیں سن رہے. کوئی جو صحیح بات ہم کرتے ہیں وہی سنتے ہیں. تو اب ان سے بھی جو ہے وہ بیچ میں پھر لوگ ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ رل گیا ہے. تو اب میرا خیال ہے اس کو بھی جو ہے وہ چھٹی کرانے کے موڈ میں. علی امین گنڈاپور کو ہماری بات سننے پر ہٹایا گیا. اب سہیل آفریدی نے بات سننا شروع کی ہے تو کچھ لوگ ان کی بھی چھٹی کروانا چاہتے ہیں. PTI خیبر پختونخوا میں نیا وزیر اعلیٰ لانا چاہتی ہے تو لے آئے. رانا ثناء اللہ کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو. کہا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مسلم ممالک کی بہتری کے لیے سرگرم ہے. خطے میں امن کے لیے پاکستان مثبت کردار ادا کرتا رہے گا. گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہی بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار. کمرشل اور صنعتی سرگرمیاں بری طرح متاثر. آئین کے تحت پہلا حق خیبر پختونخوا کا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا وفاق پر امتیازی سلوک کا الزام. کابینہ سے خطاب میں کہا مرکز وسائل کی منصفانہ تقسیم میں ناکام رہا. پنجاب کی جانب سے گندم کی فراہمی روکی گئی. 2 دن میں مسئلہ حل نہ ہوا تو سیاسی جماعتوں سے مل کر احتجاج کریں گے. تقریب سے خطاب میں کہا اپوزیشن سے مل کر صوبے کا مقدمہ لڑنا ہوگا.
وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی. حتمی فیصلے تک سی ڈی اے یا اسلام آباد انتظامیہ کوئی کارروائی نہیں کرے گی. ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کو لیز پر لینے والی کمپنی نے قوانین توڑے. 3 بڑی کمپنیوں نے ہوٹل بنانے کے لیے جگہ لیز پر لی. بینک کی اقساط نہ دینے پر گروپ ڈیفالٹ ہوا. وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری کی پریس کانفرنس. پنجاب میں پہلی بار بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے خصوصی امدادی پروگرام وزیر اعلیٰ نے رحمت کارڈ کا اجرا کر دیا. مستحقین کو 1 لاکھ روپے فی کا سے امداد دی جائے گی. شرعی طور پر زکوٰۃ کی حقدار بیوہ خواتین اور یتیم بچے اہل ہوں گے. موبائل ایپ سے اپلائی کرنا بھی ممکن. مریم نواز نے کہا روایتی سیاست کے بجائے خدمت پہ یقین رکھتے ہیں. خواہش ہے کوئی بھی بیوہ یا یتیم خود کو بے سہارا نہ سمجھے. اسرائیل نے یونان کی حدود میں روکے گئے فلاٹیلا پر سوار سابق سینیٹر مشتاق احمد کو رہا کر دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایکس پر پیغام میں تصدیق. رہائی کے لیے کوششوں پر ترکی اور یونان سے اظہار تشکر. غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے بیڑے پر سوار 100 سے زائد رضاکار یونان منتقل. حیدرآباد کا ناک آؤٹ مشن. نئی ٹیم نے فائنل کا ٹکٹ کٹوا لیا. کنگز مین نے اسلام آباد کے جبڑے سے فتح چھین لی. 3 بار کی چیمپئن ٹیم جیتی بازی ہار گئی. شاداب 11 آخری اوور میں 6 رنز نہ بنا سکی. حنین شاہ فیصلہ کن اوور میں ثابت قدم نوجوان بولر نے ہدف کا دفاع کر کے بازی مار لی. اسلام آباد یونائیٹڈ 187 کے تعاقب میں 184 رنز بنا سکی. مارک چیپمن 43 رنز بنا کر ٹاپ سکورر. فاتح ٹیم کے لیے عثمان خان کے برق رفتار 61 رنز. 3 مئی کو فیصلہ کن مارکے میں حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا. اور حنین شاہ کا تاریخ ساز اوور ٹیم کو شکست کی کھائی سے نکال کر منزل پار لگایا. نوجوان بالر کی ہمت نے بیٹر کو چاروں خانے چت کر دیا. طوفانی بالنگ کے سامنے بلے بازوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. یونائیٹڈ کے کھلاڑی آخری اوور میں صرف 3 رنز ہی بنا پائے. یادگار فتح پر اسٹیڈیم میں ملے جلے مناظر. شاداب 11 حیران پریشان. کنگز مین کے فینز اور ٹیم کا جشن.